قال مجاہد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. آپ نے قال ابن عباس شرعۃ ومنہاج سبیلا وسنۃ، دو الگ الگ قول آئے ہیں. مجاہد نے تفسیر کی ہے شرع لكم من الدين ما وصى به، ہم نے آپ کے لیے وہ شریعت ظاہر، وہ دین ظاہر کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی. اور سیدنا کہ یا محمد و یا دین واحدہ، آپ ان کو ایک دین کی وصیت کی. اس سے مراد عقائد ہے. عقائد تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلام کے ایک ہی، ان میں کوئی فرق نہیں. جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں انہیں پر نوح علیہ السلام کی امت ایمان لائی، انہیں پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ مراد ہے دین واحد. عقائد بالکل ایک ہے. اب ابن عباس کہتے ہیں شرعۃ و منہاج سبیلا و سنۃ، اور ہر امت کے لیے ہم نے شرع اور منہاج بنائے، راستے بنائے. اس سے مراد ہے شریعت. شریعت الگ الگ ہے، شریعت ہر ایک کی الگ ہے، عقائد ایک ہے. عقیدہ ہے کہ تو پہلی آیت میں من الدین ما وصى به سے مراد عقائد ہے کہ جن عقائد کی وصیت نوح علیہ السلام کی دی گئی انہیں کی وصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور شرعۃ و منہاجہ امام مجاہد کے شرع منہاج سبیلا و سنت ہے. سبیل اور سنت، چھوٹا بڑا اور چھوٹا راستہ. بڑا اور چھوٹا راستہ ہر ایک کا الگ الگ، ہر ایک کے لیے الگ الگ سبیل اور وہ سنت ہے. شریعت الگ الگ بنائی. بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھے وہ حرام ہیں. جیسے بہن سے نکاح ہو جاتا تھا، جیسے یعنی صبح والی جو بہن ہے شام والا، اس سے نکاح ہو جاتا تھا آدمی صاحب زمانے میں. صبح کا جوڑا پیدا ہوتا تھا ایک شام کو، تو صبح والے جوڑے کا نکاح شام والے کے صبح سے ہو جاتا تھا. اب بات نے حرام کر دیا. سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب حرام کر دیا. پہلے اونٹ کا گوشت حرام تھا، اب حلال ہو گیا. اس سبیل و سنت. تو شریعت الگ الگ ہے سب کی. امام بخاری اصل میں نے بتایا کہ ہر لفظ میں ایمان مراد لیتے ہیں کہ جب سب کی شریعت الگ الگ ہے اور دین ایک ہے، یعنی عقیدہ ایک ہے، اور اس میں کمی بیشی ہے، کسی شریعت زیادہ ہے، کسی کا کام کم ہے، مانا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی پیدا ہوتی ہے. یہ دلیل بنائی. وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُکم، دعاؤکم ایمانکم. اصل میں ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم، پتہ نہیں تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. تو دعا کی تفسیر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایمانکم. دعا کی تفسیر کیا کی؟ ایمانکم. اور دعا کو ایمان قرار دیا. لہٰذا دعا کرنے میں لوگ الگ الگ ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی یقین سے کرتا ہے، کوئی شک سے کرتا ہے. لہٰذا ایمان میں بھی درجات ہیں، کیونکہ دعا کہہ کر ایمان مراد ہے. تو دعا میں جو ہے درجات ہے، ایمان میں درجات ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں دعا پر ایمان کا اطلاق یہ مجازن ہے. یہ کیا ہے؟ مجازن. دعا کو ایمان. ورنہ دوسری دو تفسیریں اور ہیں کہ دعا کو ایمان کو مراد ہے کہ دعا سے تمہارے کام نہیں بن رہا، تمہارے ایمان کی وجہ سے بن رہا ہے، اس وجہ سے ایمان مومن ہو، اس وجہ سے اللہ تمہاری رعایت کرتے ہیں. ورنہ مایا کو رب لولا دعا کو پتن حفاظت کیا کرتے، ہمارے اعمال کو دیکھتے تو فوراً ہی رگڑا دے دیتے، لیکن تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیتے. کیونکہ ایمان والوں کو برقرار رکھنا کیا تک کے لیے اصل. دعا کو ایمان کی تفسیر یہ ہے کہ دعا نہیں، ایمان ہے اصل تمہارا. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ دعا سے مراد پکارنا ہے، مطلقاً پکارنا اللہ کو. اور یہ کفار بھی کرتے تھے. اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبؤ بکم ربی، پتہ اللہ پر تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. یعنی تم اگر خدا کو نہ پکارتے، اس وقت سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں مشرکین. بہرحال تین تفسیریں ہیں. لہٰذا اگر دعا سے دعا ہی مراد لی جائے اور دعا میں کمی بیشی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجازن اطلاق ہے دعا پر ایمان کا.
حضرت عبیداللہ بن موسیٰ قال اخبر حضرت ابی سفیان عن اکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلام والا خمس، تو بنی اسلام والا خمس، اس کی عراب 3 طرح پڑھے، علا خمس کا بدل بناؤ سب کو، شہادت اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، بدل کا اعراب، مبدل کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ دوسرا اس کو منسوخ پڑھو، الاسلام والا خمس 5 بنیاد ہے، آنی میری مراد شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، تو منسوخ پڑھو، آنی کا مفعول بناؤ، کیا بناؤ؟ آنی کا مفعول، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا اعراب مرفوع پڑھو، الاسلام و خمس 5 بنیاد ہے، احدھا، ان میں سے ایک ہے شہادت اللہ الہ و ثانیھا اقام الصلاۃ و ثالثھا ایتاء الزکاۃ و رابعھا الحج و خامسھا صوم رمضان، تینوں اعراب کیا۔ اب اس میں ایک روایت سے صوم پہلے حج بعد میں، مسلم شریف کا حدیث، صوم رمضان والحج، یا حج پہلے صوم رمضان بعد میں، اس میں صوم رمضان پہلے حج بعد میں، وہ افضل، وہ ترتیب بہتر ہے، لیکن حج آخر میں آیا ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تو وہ ترتیب بھی ہوتا نہیں ہے، زیادہ آگے آئے پیچھے آئے، 5 چیزیں مراد ہیں۔ اب امام بخاری کے استدلال یہ کہ بنی الاسلام کے اسلام مرکب ہے 5 چیزوں سے، اسلام ایمان ایک ہے تو ایمان بھی کیا ہے؟ مرکب، جب اسلام مرکب ہے تو ایمان بھی مرکب ہے، ثابت ہوگا ایمان مرکب ہے مسیح، اس سے مرجع پر رد ہو گیا، مرجع پر تو کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بیکار ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، جب 5 چیزیں تو 5 پر عمل کرنے میں لوگ مختلف ہیں، تو پابند ہے کوئی پابند نہیں ہے، جو پابند ہے اس کا اسلام بھی اونچا تو اس کا ایمان اونچا، جو پابند نہیں ان کا اسلام نیچا ایمان نیچا، اسلام میں درجات ہے تو ایمان میں بھی درجات ہے، درجات ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے مطلق خوارج پر بھی رد ہو گیا کہ ایمان ختم نہیں ہوتا، کٹ بڑھ جاتا ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، دار کے سلام تو کہتے ہیں خارج ہو کے نماز گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اگر دار اسلام سے خارج ہے تو یہ کہتے بات تو بات جی ماشاءاللہ۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہ جو میں نے ٹوپی تھانوی پہنی ہوئی ہے، تھانوی ٹوپی حضرت تھانوی نے اسی نظریے سے بنائی ہے، ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سامنے رکھنا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس کا سر پر پہننا جو ہے کہ اسلام کو سر پر رکھنا ہے، اسلام کو سر پر رکھنا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس کی بڑی برکات ہے۔ یہ رنگ برنگی ٹوپیاں، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی سندھی، کوئی پٹھانی ہے، یہ اسلامی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ابھی میں نے افریقہ میں راگ بتلایا، مولوی کا حیران ہو گیا، پہلی دفعہ بات سنی، اگر خان نے خود سے بنائی تھی، پہلے سب سے پہلے 5 ٹکڑے لے کر، اس نظریے پر ملک اسلام والا کم سے ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، سر پر ڈالو تو انسان میں روحانی محسوس ہوتا ہے، ان کو ڈالتے تھے، آج ہی خرید کر پر رکھتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور، ہمارے نہیں، تو یہ 5 بنیاد بنی الاسلام والا کم، ماشاءاللہ، اسلام یعنی خیمے کی طرح ہے، خیمہ ہے جس کے بڑا عمود ہے، بڑا سکون ہے، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ، اور 4 اس کے اطناب ہیں، رسیاں۔ ہمارے یہاں خیمہ اور ہوتا ہے، عربوں کا خیمہ ہے، اور عربوں کا ایک ہی گڈھا ہوتا ہے، اس کا گول خیمہ ہوتا ہے، گول خیمہ 4 اطناب ہوتی ہے اور بیچ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مینا کے خیمے دیکھو تو ایسے چونس کی مار نکلی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اسلام کو تشبیہ دی خیمے سے۔ یاد رکھو خیمہ تب کام کرتا ہے کہ جب بیچ والا ستون بھی ہو اور چاروں کھوٹیاں بندی ہو، پھر وہ سردی گرمی سے روکے گا، ہوا سے روکے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں روکے گا، طرح عمود اور باقی کچھ بھی نہ ہو۔ فرزدق شاعر جو تھا، فرزدق کا بنا ٹکڑے ٹکڑے، اس کو چیچک ہو گئی تھی تو اس کے چہرے پر ٹکڑے ٹکڑے سے بن گئے، بہت بڑا شاعر ہے، اسلامی شاعر ہے، بہت بڑا،
حضرت حسن بصری کے زمانے کا ہے. جی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو وہ فرزن بھی آیا ہوا تھا تو وہ دوست وغیرہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا ما عادت کا بھی حاضر حالات اس موت کے لیے تو نے کیا تیاری کی اس سے کہا. انہیں فوراً کہا شہادت اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا حاضر العمود حید الافناف یہ تو بڑا ستون تو ہے رسیہ کا ہے. وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا شراب پیتا تھا اس کو سن کیا کرنے کرتا تھا. میرا عمود تو ہے تیرے پاس لیکن اطلاف کہاں ہے خیمہ تو نہیں ہے نا پوری اطلاف والا کام. یہ اسی روایت میں اشارہ کیا تھا کہ عمود تو ہے اطلاف نہیں حاضر العمود حید الافناف. عمود ہے اطلاف کہاں ہے حید الافناف. تو میں بات جی ماشاء اللہ. اب یہ 5 چیزیں اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کا تعلق انسان کی یا زبان کے ساتھ ہے یا اس کی بدن کے ساتھ ہے یا اس کے مال کے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے. جو بھی کام کریں گے وہ آپ کی زبان اس میں مشغول ہوگی یا آپ کے ہاتھ پاؤں مشغول ہوں گے یا آپ کا مال اس میں لگے گا یا دونوں لگے گا. اگر زبان کا عمل شاط اللہ رسول ہے زبان کا عمل. بدن کا عمل اقام الصلاۃ اور قوم اور مال کا تعلق اطاعت زکات اور دونوں کا تعلق حج. حج میں بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی. مالی اور بدنی دونوں ہی باتیں ہیں. بات تو بات فرمایا پور اسلام والا خم سے اسلام بڑا 5 چیزوں کا شاط اللہ رسول اللہ اقام الصلاۃ والحج وصوم رمضان. یاد رکھو نماز تو آ گئی تھی مکہ شریف میں 990 میں لیکن ساتھ ہی زکات آ گئی تھی. یاد رکھو ساتھ زکات آ گئی. اقام الصلاۃ بعد الزکات جہاں بھی نماز کا ذکر ہے زکات کا ذکر ہے لیکن اس کا نفاذ مدینہ میں ہوا. کیا ہوا؟ مدینہ میں ہوا. مدینہ میں آئے تو پہلے تو غریب سے بالکل ہی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ذرا آسانی کر دی تو پھر زکات جاری ہو گئی. لیکن اس کا حکم مکہ شریف میں آیا زکات کا. حکم کا آیا مکہ شریف. اور اس کے بعد دو ہجری میں رمضان آ گیا. غزوہ بدر رمضان میں لڑا گیا. رمضان کی 17 تاریخ اور 6 تاریخ کو 6 ذی الحجہ کو 6 ہجری کو حج آ گئی. 6 میں آ گئی اور اس کا عمل 9 میں ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امیر قافلہ بنا کر حج کا پہلا امیر بنا کر بھیجا گیا اور 10 کو نبی کریم کا خود گیا. ان کو پہلے 9 کو بھیجا کہ اعلان کر دو کوئی مشرک کوئی کافر بیت اللہ نہیں آئے گا. ایسا سال منع کر ایسا سال جب گئے تو سب ایمان والے ماشاء اللہ اعلان کے لیے بھیجا. اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. تو وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے قدم مان لیتے تھے تو ننگا طواف کرتے. باب امور الایمان ہے وہ اللہ دو جان نہیں چل جل رہا بولو جو ہم پھر مشہور بولا کہ دل آمن باللہ علی قول مستقول خطب الموت علایا اللہ عبداللہ محمد جو بھی قال ہوا ولا قدی عبداللہ سلمان ابن بلال عبد الدین خان مرد انسان مسلم قال الایمان جزء 60 شعبۃ والحیا شعبۃ من ایمان. باب امور الایمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو ایمان کی حقیقت پر بحث کی. ایمان ہے کیا؟ بتایا قول و فعل یزید و ینقص. ایمان جو ہے وہ مرکب ہے 3 چیزوں سے اور کرتا بڑھتا ہے. 2 باتیں پیش کی اور اس پر دلائل پیش کی. 15 کے قریب دلائل پیش کی اور حدیث پیش کی. ایمان مرکب ہے. لیکن یاد رکھو ایمان بخاری کے جو دلائل گزرے ہیں ان سب کا تعلق ہے کہ جب مختلف الفاظ کو مترادف مانا جائے. اسلام کا معنی بھی مان لیا جائے, تقوی کا معنی بھی مان لیا جائے, ہدایت کا معنی بھی مان لیا جائے, پھر کا معنی بھی مان لیا جائے. لیکن امام بخاری کی اپنی اصطلاح ہے لا تحجر فی الاصطلاحات. اصطلاحات میں تنگی نہیں ہوتا ہے, اپنے مقرر کر سکتا ہے. اپنے کوئی اصطلاح مقرر کر لو. اب چائے کی 2 قسمیں ہمیں سنتے تھے
غلہ منڈی میں ہمارے دوست اس میں گھنٹو کہتے ہیں جائے لانا جی کون سی گھنٹو. اب اگلا نہیں سمجھ رہا ہے. گھنٹو کا مطلب ہے کہ بہت دیر چلا اور گھنٹو میں جلدی لے گیا. اور اختلاف کر لے ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا. ہم اپنے مقابلہ مقرر کر لیں گے. پانی بتی دودھ بتی لا تحجر فی الاصطلاحات. یاد رکھو اصطلاحات میں تنگی نہیں. ہر ایک اپنا مقرر کر سکتا ہے. امام بخاری اب اس کے بعد امور ایمان پر بحث کر رہے ہیں. اب ایمان چونکہ مرکب ہے, کن چیزوں سے مرکب ہے ان کو بیان کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں سے مرکب ہے. یہ وہ چیزیں جو ایمان کا حصہ ہے. شعب ایمان کا بیان, ایمانیات کا بیان ہے. شعب ایمان, امور ایمان, شعب ایمان. امور جمع ہے. امور الایمان, باب امور الایمان. جب مضاف ہے امور الایمان, باب الامور بیانیہ ضبط بیانیہ التی ہے ایمان. وہ امور جو ایمان ہے اس کا بیان. ایمانیات کہتے ہیں, شعب ایمانی کہتے ہیں. من طبیعی باب الامور من الایمان, وہ امور جو ایمان کا جز ہے, جز من الایمان. یا باب الامور لازم للایمان, لامیہ ضبط لامیہ لام مقدر نکالو. وہ امور جو ایمان کے لوازمات میں سے, ایمان کے لوازمات میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات کیوں لائے؟ ایک تو اپنا نظریہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان مرکب ہے, بہت سی چیزوں سے مرکب ہے, توصیف نہیں ہے. زیادہ ان میں بہت سے اعمال ہیں جن کو اس میں فرمایا یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. امام اپنے مشہور جو نظریہ اس کو ثابت کر رہے ہیں. اور دوسرا امام بخاری مرجئہ پر رد کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ایمان وسیع ہے, تصدیق قلبی کا نام ہے, یہ ساری چیزیں ایمان ہے جو آگے آ رہی ہیں, ساری ایمان. اور تیسرا امام بخاری مقتضا ایمان, ایمان کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان کا بیان کر رہے ہیں. یہ مقتضا ایمان ہے, یہ چیزیں ہیں جو ایمان کے تقاضے ان کو پورا کرو. ماشاءاللہ تعالی کئی اغراض امام بخاری کے سامنے ہیں. اور امور ایمان کہہ کر ایک اجمالی بات لے آئے. ایمان بہت سی چیزوں کا نام ہے. پھر آگے لائے کتنے چیزوں کا نام ہے, 60 سے زائد ہے, 70 سے زائد, 24. یہ اجمال. اب اس کی تفصیل ہے. یہ بلاغت ہے. بلاغت میں پہلے اجمال بھی 10 باتیں, اب 10 باتوں کی 1 2 3 4 کر کے تفصیل. یہ بلاغت کا طریقہ ہے. امور ایمان کہہ دیا, اب آگے لا رہے ہیں. نماز ایمان میں سے, جہاد ایمان میں سے, ليلۃ القدر ایمان میں سے, روزہ ایمان میں سے, ہر وہ پوری تفصیل آ رہی ہے. اب آخر تک امور ایمان ہی ہے. آخر تک شعب ایمانی, یہاں تک کہ جنازہ جب ہو جائے گا, جنازہ اجتماع جنائز بھی آئے گا, اس کے بعد جا کر اور الگ بحث ہوگی, ورنہ وہاں تک تب ایمان ہے. یہ امور ایمان کی تفصیل آ رہی ہے. تو پہلے اجمال لائے اور اس کے بعد اب کیا لا رہے ہیں, تفصیل لا رہے ہیں. تفصیل یہ بلاغت اور فصاحت میں باب امور ایمان, شعب ایمان. مولا تو لے چل کر یہ آیت لے آئے. لے چل کر مشرق مغرب. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب منہ کر لو. یہ جب تعبیر قبلہ تو بہت شور مچایا, اہل کتاب بہت شور, جاؤ قبلہ بدل گیا, قبلہ مشرکین نے بتایا کہ یہ کیا کل یہ قبلہ تھا, وہ یہ قبلہ, یہ کھیل ہے. قرآن نے کہا کہ یہ منہ کرنا کہ مشرق مغرب یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی یہ ہے پوری آیت پڑھو آیت من آمن باللہ المتقون. بڑی لمبی آیت ہے. امام بخاری نے آیت کو اختیار اس لیے کیا ہے, خصال بر میں اس سے جامع کوئی آیت نہیں ہے. خصال بر میں یاد رکھو, نیکی کے جو خصلتیں ہیں سب سے جامع یہ آیت ہے. اور پھر پیغمبر سلام سے پوچھا بھی
نے من ایمان، ایمان کیا ہے؟ پر میں نہیں کر گزرا تو وہ آپ نے آیت پڑھ دی، یہ پوری آیت رسول اللہ نے پڑھ دی. یہ ایمان ہے، یہ نیکی ہے. نہیں کر گزرا تو یہ بھی منامر باللہ. اس میں 3 چیزوں کا بیان ہے. سب سے پہلے عقیدے کا بیان ہے. من آمن باللہ، ملائکۃ کتب ساری، یہ عقیدہ ہے. عقیدے کا بیان سب سے پہلے حسن العقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہو. اس کے بعد تہذیب نفس، اقامت صلاۃ زکات، یہ انسان کی نفس کی تہذیب کرتی ہے چیزیں. نماز پڑھتا ہے نفس صحیح ہوتا ہے، زکات دیتا ہے نفس مال کی وفر ختم ہوتی ہے زکات دینے سے. نماز پڑھنے سے نفس شرارتیں ختم ہوتی ہیں. کیونکہ صلاۃ جو ہے ایسے تو اور معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ جو معنی بعد نے لکھا ہے یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے. صلیت العودہ، لکڑی کو جب ٹیڑھی لکڑی خصوصاً بانس کی لکڑی کو آگ میں ڈالتے تو سیدھی کرنے کے لیے، نرم ہو تو سیدھی کر دیتے. نماز سے نفس بھی نرم ہو جاتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے. پانے کا صلاح اس سے محفوظ ہے. بالکل صحیح بات ہے. نفلی نماز وغیرہ کا تمام فرض کے علاوہ بھی کرتا رہے انسان، انشاءاللہ بہت نفس کافی سیدھا رہتا ہے. تو اقامت صلاۃ زکات، البر بعہد العہد، یہ تہذیب نفس ہے. اور تیسرا حسن معاملہ، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. وآت المال علی حبہ، آگے پڑھو. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس نے معاملہ ہے. آگے اقامت الصلاۃ سے یہ تہذیب نفس ہے. اور یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ خود بھی ٹھیک ہو اور لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو. ماشاءاللہ عقیدہ ٹھیک ہو، خود ٹھیک ہو، لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو. ماشاءاللہ. تینوں کا بیان. عقیدہ ٹھیک ہو، آمن باللہ سے. اور اقامت الصلاۃ یہ خود ٹھیک ہو، لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو. آت المال علی حبہ، بالکل بات ہے. تو یہ آیت خصال بر میں سب سے جامع آیت ہے، سب سے جامع آیت خصال بر. ماشاءاللہ. اس لیے امام بخاری نے اس آیت کو اختیار کیا. اور دوسری بات کو حدیث ابو بخاری کی کہ آپ رسول اللہ نے آیت تلاوت فرمائے. اور تیسری قد افلح المؤمنون، اس میں صفات کا، مومنین کی صفات کا بیان ہے. اس کا بیان ہے مومنین کی صفات. تو مومن میں کیا کیا صفات ہیں، جس طرح خاشعون، اللہ میں موضوع وغیرہ. ماشاءاللہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچھا بر، چونکہ بر بھی ایمان کے معنی میں، اللہ کے بر دیکھو، نیکی بر ایمان ہے. ایمان 3 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے. ماشاءاللہ. عقیدے سے بن رہا ہے، عمل سے، اپنی تہذیب نفس سے بن رہا ہے. قد افلح المؤمنون، مومن ہے کون؟ فرمائیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور بدکاری سے بچتے ہیں، یہ مومن ہے. امام بخاری اپنے مقصد پر یہ آیات لائے ہیں. ایمان مرکب ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ان صفات میں الگ الگ لوگ ہیں. جی ماشاءاللہ. جب صفات میں تفاوت ہے، ہر ایک میں چیزیں پائے جانے میں زیادہ، ان کے ایمان میں بھی تفاوت ہے. والوں کے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اس کے بعد یہ روایت لا رہے ہیں ابو ہریرہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں. 60 سے زائد، بضع وستون شعبۃ. یہ بخاری کی حدیث ہے 60 شعبۃ. مسلم شریف میں آتا ہے 70 شعبۃ، 70 سے زائد. مسلم کی روایت، بخاری کہتا ہے 60. مسلم کی روایت میں 2 روایتیں، 60 او 70، ایک تو کے ساتھ ہے، اور ایک روایت ہے 20 و 70، اور یہاں 60 شعبۃ 60.
میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ حضرت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے رسول اللہ کو کم بتایا گئے ہوں، بعد میں زیادہ بتا دیے. پہلے 60 اور بعد میں کیا ہو گیا 70 ہو گیا. کوئی کہا جی مجھے تو مولانا صاحب نے کہا، مولانا صاحب نے 50 روپئے دی، بعد میں کسی کا مجھے 100 روپئے دیے، تو اس میں کوئی نہیں، پہلے 50 دن 50 اور دے دیا ہو گیا. ماشاء اللہ. لہٰذا عادت کے اندر جو اختلافات آتے ہیں نا حدیث میں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عادت کے خلاف اگر آ جائے تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، تطبیق آسانی سے ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. لہٰذا 60 جو اس روایت میں آتا ہے، اور یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے 60 ہوگا، بعد میں آپ کو بتایا تو کتنے ہو گئے، قبول ہو گئے. فضا مہینہ 3 سے 9 تک، 3 سے 9 بعد میں 7 کا لفظ آتا ہے، 77 67 یا 77. تو بعد نے تو یہ تصویر دی، بعد نے کہا کہ بخاری کی روایت افضل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے مسلم پر، کیونکہ اقل عدد یقینی ہوتا ہے. اقل عدد یقینی ہوتا ہے. ایک ہے 4 یا 5، تو 4 تو ہے ہی، 5 اور 6 5 تو ہے ہی، چھٹے بھی شک ہے. تو میں حضرت رکعت میں شک ہو جائے تو کم تو یقینی ہے نا، 3 پڑھی یا 4 تو 3 تو پڑھی تھی نا، ماشاء اللہ. اسی کا مسئلہ ہے. صاحب کر لینا، اس کو پڑھ لو. لہٰذا کہتا 60 تو یقینی ہے، آپ صبون میں مسئلہ ہے نا. لہٰذا 60 تو یقینی، لہٰذا بخاری کی روایت کو ترجیح حاصل ہے بعد نے کہا. ماشاء اللہ. لیکن بعض نے کہا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے کم اور بعد میں زیادہ بتا دیے گئے. لیکن ایک اور توجہ بڑی اچھی بیان کی ہے کہ اصل میں بعض شعبے ایسے ہیں جو ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے ضم ہو جاتے ہیں. جیسے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایک شعبہ ہے جس میں رحم علی الصغیر من لم یرحم صغیرنا، اور بڑوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، یہ ایک شعبہ ہے. علماء کے ساتھ تعظیم علماء کی کرنا، یہ ایک شعبہ ہے. یہ 3 شعبے. اچھا یہ تینوں ایک شعبے میں آتے. تواضع، آدمی میں تواضع ہو، جو متواضع آدمی ہے وہ تینوں کام کرے گا، اہل علم کی عزت کرے گا، اور بچوں سے بھی محبت سے ملے گا، اور بڑوں کے ساتھ بھی اکرام سے ملے گا. اب تواضع کا اگر ایک شعبہ لیں تو تینوں اس میں آ گئے تو ایک شعبہ ہو گیا، اور اگر الگ الگ کرے تو کتنے ہو گئے، 3 ہو گئے. اس کو کہتے ہیں اعتماد اور افراد. اعتماد کہتے ہیں ضبط کر دینا، اور افراد میں الگ الگ کر دینا. تو اگر اعتماد کیا جائے تو شعبے 77 سے زیادہ ایمان کے بن جاتے ہیں، اور اگر افراد یعنی افراد کیا جائے اور اگر اعتماد کیا جائے تو 60 بنتے ہیں. علامہ حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہاں پر رکھی ہے، ماشاء اللہ. اس فتح الباری میں 60 شعبے بنا کر یا 67 شعبے بنا کر ان کی تفصیل بیان کی. زبان سے متعلق کون سے شعبے ہیں، ہاتھ پاؤں سے متعلق، اور مال سے متعلق وغیرہ وغیرہ، بڑی بہترین انہوں نے تفصیل بیان کی پہلی جلد میں اپنی مقدمے کے علاوہ. لیکن علامہ بدر الدین اہلی نے 77 شعبے بنائے، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی. علامہ بدر الدین شرح حمزۃ القانی، بہرحال میں نے بتایا اس میں کوئی اختلاف نہیں. لہٰذا یہاں آتا ہے بضع 60 شعبۃ، یعنی ایمان کو ایک درخت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان درخت، جتنا اسلام خیمے کی طرح ہے نا، ایمان درخت ہے. اصل و ثابت الفروع قسم، اس کی اصل انسان کے قلب میں ہوتے ہیں مومن، اور اس کی فروعات میں ہوتے ہیں. اب اس کے اندر شعبے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سب. دوسری بات میں اعلیٰ لا الہ، سب سے اعلیٰ لا الہ، سب سے ادنا امامت الطریق، راستے سے کوئی تکلیف نہیں چیز ہے. والا حیا شعبۃ ایمان، حیا کو الگ بیان کیا امام بخاری جہاں پر حدیث ہے حیا شعبۃ ایمان، اس کو الگ بیان کیا. اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آتے ہیں.